اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں باب ما جاء فی اللو، کسی بھی مسئلے میں لو کہنے کا، یعنی اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کہنے کا کیا حکم ہے، اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، اور غزوہ احد کے تعلق سے جو آیت کریمہ ہے اس کی بھی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی آیت کے طور پہ ذکر کیا ہے، اس آیت کو پڑھا جائے تاکہ گفتگو کو آگے بڑھائی جا سکے۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد الہی ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، اس کی تشریح کل کے درس میں کر دی گئی تھی۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ اس کے بعد کی آیت پڑھیے۔ الذین قالوا لاخوانہم، نیز ارشاد الہی ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہیں اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کیے، کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ یہ آیت کریمہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، سورہ آل عمران کی 168 نمبر کی آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں جو منافقین شامل نہیں ہوئے تھے اور جو لوگ واپس لوٹ گئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تو ان لوگوں نے کہا قالوا لاخوانہم، اخوان سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ تو کہا اخوان سے مراد یہاں پہ وہ منافقین ہیں جو منافقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرم و حیا کی وجہ سے دے رہے تھے اور یہ لوگ واپس نہیں ہوئے تھے۔ کچھ علماء نے یہ کہا
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ان کے اخوان سے مراد مومنین ہیں، اور چونکہ ان کی آپس میں قرابت تھی، آپس میں نسب کا رشتہ تھا، اس لیے قرآن مجید نے اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو بھائی کہا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، چونکہ ظاہری طور پر منافقین اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، کفر کو چھپاتے تھے، تو قرآن مجید نے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو بھائی کہا۔ اس طرح کے اقوال ہیں۔ تو کہا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جو لوگ بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جنگوں میں نہ گئے، وہ لوگ جو قتل کیے گئے یا جو لوگ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ اگر تم لوگ ہماری بات مان لیتے، لو اطاعونا، ہماری بات مان لیتے اور مان کر کے تم جنگ میں نہ جاتے، مدینے میں رکے ہوئے ہوتے، تو ما قتلوا، یہ لوگ قتل نہیں کیے جاتے۔ گویا کہ ان لوگوں نے تقدیر کا معارضہ کیا، اور اس اعتراض میں 3 گناہوں کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا جی، 3 طرح کے گناہوں کو۔ سب سے پہلا گناہ تو یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ پر نکل رہے تھے تو ان کو نکلنا چاہیے تھا، کسی آدمی کو بھی پیچھے رہنا نہیں چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد نہ کی، بلکہ بیچ راستے میں آپ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد کہا الذین، آنے کے بعد گھر میں بیٹھے رہے اور مومنین کو تانا دیتے رہے۔ قرآن مجید نے اسی کو کہا وقعدوا، یہ لوگ بیٹھے رہے اور مومنین کے اوپر تانا دیتے رہے کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تم یوں قتل نہ کیے جاتے، تم یوں مارے نہ جاتے۔ یہ پہلا گناہ تھا ان کا۔ دوسرا گناہ تھا کہ ان لوگوں نے شریعت کے اوپر اعتراض کیا، کیونکہ نکلنے کا فیصلہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جانے والا فیصلہ یہ شریعت ہے، اس کے اوپر اعتراض کا حق کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں، یا اس زمانے میں منافقوں نے اعتراض کیا، تو یہ اعتراض کرنا ان کا دوسرا گناہ ہوا۔ اور تیسرا گناہ ان منافقوں نے یہ کر کے یہ اکٹھا اور جمع کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کیا، اور کیا کہا کہ اگر وہ لوگ نہ نکلتے، مدینہ چھوڑ کر نہ جاتے، ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے۔ وہ اس وجہ سے قتل کیے گئے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کے فیصلے سے جہالت کے اوپر دلالت کرنے والی بات ہے کہ وہ لوگ اگر نہ جاتے، اگر وہ نہیں بھی جاتے اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے، اور موت اللہ رب العالمین ان کے اوپر موت اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر موت کے تعلق سے ہو گیا ہوتا، تو اپنے بستر کے اوپر بھی سوئے ہوئے ہوتے تو یہ موت وہاں تک پہنچ جاتی۔ اور انسان اپنی موت کی جگہ سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا جی، کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، چاہے وہ جہاں چھپ جائے۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر اللہ تعالیٰ نے قتل لکھ دیا ہے ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں، تو بستر کے اوپر بھی آدمی سوتا ہوا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے تقدیر کے سلسلے میں، قضا اور قدر کے سلسلے میں۔ اسی لیے خبردار خبردار، کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، مثال کے طور پہ کسی کا لڑکا گاڑی لے کر نکل گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم اپنے بچے کو پکڑ لیتے، اس کو رکھ لیتے، کاش اس کو ہم نہ چھوڑتے، گاڑی کی چابی ہم سے مانگ رہا تھا، کاش اس کو ہم نہ دیتے، اگر ہم نہ دیتے تو نہ جاتا، اگر ہم اس کی یہ ضد مان لیتے تو نہ جاتا، غصے میں گیا تھا، یوں گیا تھا، دنیا بھر کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اعتراض ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی موت سڑک کے اوپر ہی لکھی ہوئی تھی تو آپ اگر اپنے گھر کے سب دروازے بند کر دیے ہوتے تو موت اس کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جاتی جہاں اس کو موت آنی تھی۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہے، اور اس کے اوپر مومن قائم ہوتا ہے، اس کا ایمان اٹل ہوتا ہے۔ چلیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک
واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. صحیح مسلم. اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا، اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے. پھر صحیح یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک. احرص اور احرص دونوں پڑھ سکتے ہیں جی. علی ما ینفعک، جو چیز تم کو فائدہ دے اس کے لیے تم حریص بنو. واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور عاجز مت ہو جاؤ، تھک ہار کر کے مت بیٹھ جاؤ، ہے نا. ولا تعجز اور ولا تعجز دونوں پڑھ سکتے ہیں. ولا تعجز ولا تعجز دونوں پڑھ سکتے ہیں. احرص علی ما ینفعک یعنی تمہاری وسعت کے اندر، تمہاری طاقت کے اندر جو کچھ ہے تم لگا دو اس چیز کو حاصل کرنے میں جو تمہارے دین کے لیے اور تمہارے دنیا کے لیے بھلی ہو. اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری وسعت، تمہاری پوری طاقت تم اس میں صرف کر دو، اور وہ چیز جو تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو حاصل کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو. انسان کو چاہیے جی کہ جو خیر کا معاملہ ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ حریص ہو، اپنی وسعت، اپنی طاقت کو اس میں صرف کرے، اور اپنے سے سستی کو، کاہلی کو اور بے دلی کو اپنے سے دور کرے، تاکہ وہ چیز جو اس کے لیے فائدہ ہے اس کو وہ حاصل کرے. اور اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اب اس معاملے میں وہ حریص ہو جو چیز اس کے دین کے لیے اور اس کے دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. اور اگر وہ آدمی حریص نہیں ہے، لالچی نہیں ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں، تو اس سے بہت ساری خیر کی چیزیں چھوٹ جائیں گی، ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، یا آدھے گھنٹے کا وقت لگا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت بات چیت کرنے میں، آپسی گفتگو کرنے میں مصروف ہوں گے، موبائل چلانے میں مصروف ہوں گے. اگر وہ اپنا قیمتی وقت علم سیکھنے کے حریص ہیں تو اپنا قیمتی وقت وہ یہاں پہ لگائیں تاکہ وہ علم سیکھیں. اور جو آدمی اپنا وقت نہ لگا سکے گا وہ آدمی علم کو حاصل نہ کر سکے گا. یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز تم کو فائدہ دینے والی ہو دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، اور جو چیز تم کو فائدہ دینے والی نہ ہو اس سے تم بچنے کی کوشش کرو، اس سے تم بچو. تو انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس کے لیے نافع ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ یعنی تم سبب اختیار کرو، جو چیز تم کو فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے میں، اور سبب کے اوپر بھروسہ مت کرو بلکہ اللہ سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، اور معاملے کے انجام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ اس لیے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو. جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ہم اپنا پورا وقت بھی لگا دیں تو ہم نہیں سیکھ سکتے، علم نہیں حاصل کر سکتے. محنت کرے، کوشش کرے، سبب اختیار کرے، اور سبب کے انجام کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے. کیونکہ اگر آدمی کا سبب کتنا مضبوط ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو وہ چیز جو فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بندہ مومن جی کبھی بھی توکل علی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا.
چاہے جتنا مضبوط سبب کیوں نہ ہو وہ اپنے سبب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ سبب کو بروئے کار لاتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور معاملے کے انجام کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو اس کو جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل ہوگا، یعنی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بندے مومن کا حال ہوتا ہے جی، کوئی بھی کام کے واقع ہونے سے پہلے، اور یہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اس میں عاجز نہ ہو، اس میں عاجز نہ ہو۔ اور ایک نسخے میں یہاں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے جی ولا تعجزن، ہے نا، ولا تعجزن، یہ مسلم کی روایت نہیں ہے، ولا تعجزن کے ساتھ یہ بزار کی روایت ہے، مسلم میں ہے ولا تعجز یا ولا تعجز، ہے نا، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، یہ بزار کی روایت ہے۔ بہرحال اس کو یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ ولا تعجز کا مطلب کیا ہے کہ سستی مت کرو، جو چیز تم کو فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے میں سستی نہ کرو بلکہ اسباب اختیار کرو اور پورے چستی کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے میں سستی کرتے ہیں جی، اور دلیل پکڑتے ہیں تقدیر سے، کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہوگی تو ہم اپنے گھر میں بھی رہیں گے تو وہ چیز پہنچ جائے گی۔ یہ انسان کے عقل اور شریعت سے اس کے علم میں نقص کی دلیل ہے۔ وہ آدمی شریعت کو نہیں جانتا ہے بلکہ وہ آدمی عقل مند بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال لیجئے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی بھی نہ کروں گا، اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اولاد لکھا ہے تو اولاد ہم کو ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اولاد کا ہونا لکھا ہے تو مجھ کو اولاد ملے گی، میں کیوں شادی کروں؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ کوئی آدمی کھیتی کے موسم میں جا کر کے اپنے کھیت میں ہل نہ چلائے اور اس میں دانہ نہ ڈالے، اس میں سینچائی نہ کرے، اس میں محنت نہ کرے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اور جب کھیت پکنے کا ٹائم آئے تب بھی گھر میں بیٹھا رہے اور سوچے کہ کھیتی خود سے کٹ کر کے ہمارے گھر میں آ کر کے جمع ہو جائے، چاول دان گیہوں ہمارے گھر میں پہنچ جائے، تو ایسے آدمی کو آپ کیا کہیے گا؟ پاگل۔ تو نفع بخش چیز کو حاصل کرنے میں آدمی قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ وہ اسباب کو اختیار کرے، جائز اسباب کو اختیار کرے، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے کہ اللہ رب العالمین ہی معاملے کے انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی چیز انسان کے اوپر واقع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی چیز پہنچے، یعنی کوئی چیز ایسی تم کو پہنچ جائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کوئی بلا تمہارے اوپر آ جائے، تو یہ مت کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ولیکن قل، بلکہ یہ کہو قدر اللہ، یہ زیادہ صحیح ہے جی، قدر اللہ ما شاء فعل، ہے نا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے قدر اللہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل ہے، دونوں کہنا صحیح ہے، لیکن قدر اللہ، قدر اللہ، یہ کہنا زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال ایک مومن یہ پورے طور پر یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہی چیز ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی چاہت کو کوئی آدمی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لو کہنا یہ شیطان کے عمل کے لیے اس کے دروازے کو کھولتا ہے۔ کیسے؟ شیطان داخل ہوگا اور پھر وہ تقدیر کے اوپر اعتراض سکھائے گا، جزا اور فضا کرنے کے لیے سکھائے گا۔
اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراضگی سکھائے گا۔ ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو مصیبتوں کے وقت یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اور یہ جزا اور فضا کرتے ہیں۔ یہ کہنا حرام ہے اور ایسا کہنا کسی بھی قیمت کے اوپر جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جن کے اوپر اگر مصیبت نازل ہوتی ہے جی، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر مصیبت نازل کرنے۔ یہ سب کے سب تقدیر سے جہالت کا نتیجہ ہے اور قضاء اور قدر کے باب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یہ کہنا، اگر ایسا کرتا، اگر ایسا کرتا، یہ شیطان کے عمل کو کھولنے والا ہے۔ مطلب شیطان دل کے اندر داخل ہو کر کے تمہارے ساتھ کھلواڑ کرے گا، تم کو سکھائے گا کہ تم اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کرو، اللہ کی اس فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرو، حزن و ملال میں غم کے اندر ڈوب جاؤ، ماتم کرو، نوحہ کرو، سینہ کوبی کرو، ہے نا، کپڑے پھاڑو، اس طرح کی چیزیں وہ سکھائے گا جو شیطانی عمل ہے، اور اس کو کرنا کسی بھی قیمت پہ جائز اور درست نہیں ہے۔ چلیں مسائل نمبر 1، سورہ آل عمران کی 2 آیت 154 اور 168 کی تفسیر، جس میں کلمہ اگر کہنے والوں کا تذکرہ ہے۔ جی، یہ دونوں آیتیں جیسا کہ آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا لو کان لنا، منافقوں نے کہا تھا۔ اسی طریقے سے کہا الذین قالوا لاخوانہم لو اطاعونا ما قتلوا وقعدوا لو اطاعونا، لو اگر یہ لوگ ہماری اطاعت کرتے تو یہ لوگ قتل نہ کیے جاتے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اس کے شریعت کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ چلیے 2، کسی مصیبت اور پریشانی کے آنے پر اگر منع ہے۔ اگر کہنا منع ہے، اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، کاش کہ میں اس وقت جاگ جاتا، کاش کہ میں اس وقت یہ کرتا، ہے نا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں 3، اگر کہنے کی ممانعت کی علت کے اس سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھل جاتا۔ ہاں، لیکن اس سے استثناء ہے جی وہ کیفیت۔ مثال کے طور پہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا اسکول میں، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکا پڑھنے والا نہیں تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ آپ اس کو نصیحت کرتے تھے کہ پڑھو میاں، فیل ہو جاؤ گے، ایگزام آ رہا ہے، پڑھو۔ ہاں دیکھیں گے، نہیں پڑھا، فیل ہو گیا۔ یہاں پہ آپ اس کی تنبیہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اگر جس وقت میں نے کہا تھا اگر اس وقت تم پڑھ لیتے بابو تو آج تم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آپ اس کی بھلائی کرنا ہے، تقدیر سے معارضہ نہیں کر رہے ہیں، تقدیر سے معارضہ یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اصلح کی طرف، جو چیز اس کے لیے مناسب اور صحیح ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کل ہم نے مثال دیا تھا کہ آدمی جا رہا ہے، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب گاڑی وہاں سے دھکا دے کر لے جا رہا ہے۔ ارے نکلنے سے پہلے میاں اگر دیکھ لیا ہوتا ٹنکی کھول کر کے کہ تیل اس میں ہے یا نہیں ہے تو ابھی یہ دھکا مارنے کی نوبت تم کو نہ آتی نا۔ اب آئندہ سے جب نکلو تو ذرا چیک کر لیا کرو گاڑی میں تیل ہے یا نہیں ہے۔ ٹائر پنچر ہو گیا تو نکلنے سے پہلے ہوا دیکھا تھا، ذرا دیکھ لیا کرو، اگر دیکھ لیتے تو ابھی یہ حالت نہ ہوتی تمہاری۔ یہ تقدیر سے اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم سکھا رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن جہاں پہ تقدیر سے اعتراض ہوتا ہے وہاں وہ چیز ممنوع اور منع ہے، اور جو آدمی دونوں میں فرق نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے یہ کہنے سے بچے اور اجتناب کرے۔ جی اگر کہنے کی ممانعت کی علت کے اس سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کا کہنا یہ شیطان کے عمل دخل کے دروازے کو کھولتا ہے، یعنی شیطان انہی راستوں سے انسان کے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے
اور تقدیر کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، انسان سے کھلواڑ کرتا ہے، اس کے دل کو غمگین کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ناراض ہونے کے لیے اس کو ابھارتا ہے اور کہتا ہے تقدیر کے اوپر اعتراض کرو، یہ کہو تم ہی ملے تھے، اس طرح کے برے خیالات اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چلیے، لیکن اگر مصیبت جیسے نازل ہوئی اور آدمی کہا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، یہ ہو گیا، بس اب اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب شیطان کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، بند کر دیا آپ نے دروازہ اس کے لیے، وہ آ کر کے آپ کو ورغلا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن جہاں دیکھا کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، بس اس کو موقع مل جائے گا، وہ آ کر کے آپ کو ورغلا کر کے، بہکا کر کے، پھسلا کر کے، بسا اوقات آپ کو تقدیر کے اوپر اعتراض کرنے پر بھی مجبور کر دے گا، اللہ سے ناراضگی کے اوپر بھی مجبور کر دے گا، جو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ چلیں، 4 اچھی گفتگو کی طرف رہنمائی ہے۔ جی، اچھی گفتگو کی طرف رہنمائی ہے، یعنی یہ اچھی تعلیم دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو کی اور اچھی تعلیم اس میں دی آپ نے امت کو کہ کوئی بھی کام کرو تو اچھے طریقے سے کرو، پورا جی لگا کر کے کام کرو اور اس میں عاجز نہ ہو جاؤ، بلکہ کام کو انجام دینے کے لیے پوری سستی کے ساتھ انجام دو، اسباب اختیار کرو، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے انجام کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ چلیں، 5 مفید چیز کا شوق و حرص کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ جی، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے مفید اور فائدہ مند ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العالمین سے مدد بھی طلب کرو۔ ہاں، 6 اس کے برعکس عاجز بن کر بیٹھے رہنے سے ممانعت منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، عاجز بن کے تقدیر کے اوپر بھروسہ کر کے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر روزی ملنی ہے تو مل جائے گی، اولاد ملنی ہے تو مل جائے گی، تو ایسا کرنے والے لوگ مومن ہونا تو دور کی بات، عقل مند بھی نہیں ہو سکتے، عقل مند بھی نہیں ہو سکتے۔ چلیں، باب نمبر 58۔ ایسے لوگوں کو پاگل کہتی ہے دنیا۔ جی، باب نمبر 58 ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت۔ جی، ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت، برا بھلا کہنے کی ممانعت، یہ باب بھی اللہ رب العالمین سے ادب کے تعلق سے ہے جی، کہ بندہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ادب کو کس طرح سے ملحوظ رکھے گا، اور یہ کمال توحید واجب کا تقاضا ہے کہ بندہ ہواؤں کو برا بھلا نہ کہے، آندھی کو برا بھلا نہ کہے، اس لیے کہ آندھی یا ہوا یہ خود سے نہیں چلتی ہے، وہ معمور ہے، اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتا ہے، کبھی وہ رحمت لے کر کے آتی ہے اللہ کے حکم سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب لے کر کے آتی ہے۔ اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو کوسنا، اس کے حکم دینے والے کو کوسنا اور برا بھلا کہنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے رضامندی، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر رضامند ہونے کے بجائے اعتراض کرنے کی دلیل ہے۔ آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کو برا بھلا کہہ کے۔ اسی طرح سے ہوا کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، اگر اس کو آدمی اس وجہ سے گالی دے رہا ہے کہ اس کے اندر شر ہے، اس ہوا کے اندر شر ہے، تو یہ حرام ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے، اس لیے کہ ہوا کو اس شر کے ساتھ بھیجنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں، والعیاذ باللہ، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگرچہ گالی دینے والے کے دل میں یہ چیز ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اگر ہوا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے یہ کفر تو نہیں ہوگا لیکن ایسا کہنا حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہوا کو اس لیے برا بھلا کہے یا گالی دے کہ ہوا ہی خیر اور شر کو لانے والی ہے، گالی دے رہا تو یہ شرک ہے، اور یہ کون سی شرک ہوگی جی؟
ہاں بولیے. سوال واضح نہیں ہوا کیونکہ تھوڑا سا اٹک گیا تھا آواز. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس وجہ سے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا ہی مصیبت کو لانے والی ہے، ہوا ہی پریشانی کو لانے والی ہے. شرک اکبر. تو ہم نے کہا کہ یہ شرک ہے. کون سا شرک ہے یہ؟ شرک اکبر. اکبر. اگر ہم کہیں اکبر اور اصغر ہونے کے اعتبار سے تو آپ یہ کہیے. اس کے علاوہ بولیے. توحید کے اقسام ربوبیت. کے اعتبار سے، ہاں ربوبیت. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. شرک فی الربوبیہ، خیر اور شر کا پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ صرف اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے خیر کو لانے والا اور شر کو لانے والا. تو اس کا مطلب وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ شرکن فی الربوبیہ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر اور شر کی تخلیق اس ہوا کے ذریعے سے ہوئی ہے، ہوا نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے. اور اگر کوئی آدمی ہوا کو گالی اس لیے دے رہا ہے اور اس کو برا بھلا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے حکم دینے والے کا اعتبار کر کے، کہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کا اعتبار کر کے وہ گالی دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے والعیاذ باللہ. اور ایسا کہنے والا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے والعیاذ باللہ، ہے نا. اس لیے کہ وہی ہوا کو حکم دینے والا ہے، وہی ہواؤں کو چلانے والا ہے. اور اسی طریقے سے جی ہوا یہ اللہ رب العالمین کی آیات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کے فوج میں سے ایک فوج ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، دین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی آواز ہماری پھنستی ہے کیا؟ جی شیخ. پھنس رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی. نہیں شیخ، آج ایک دم ہلکا سا ہوا تھا، ورنہ الحمدللہ اچھا ہے. نہیں بیچ بیچ میں آواز نہیں آ رہی تھی. سب کے ساتھ جی؟ جی آخری میں پھنس رہا تھا سر. ٹھیک تھا تھوڑا سا ہی. تھوڑا ٹھیک ہے. کوئی سمجھ آ سوال رہی ہے تھی کسی کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک سوال ہے، جیسے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو جیسے فرسٹ جیسے نکاح ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں جیسے شوہر صحیح نہیں رہتے ہیں، یا بعد میں کچھ معلومات چلتا ہے کہ مطلب غلط ہے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو خلا ہو جاتا ہے. ایک خاتون کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کا قسمت میں لکھا تھا یا پھر تقدیر میں ایسا تھا، اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ اس کو سزا ملا ہے یا پھر کیے کا سزا مل رہا ہے. بہت طرح کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں. تو صحیح ہے شیخ کہ تقدیر میں لکھا جو ہوتا لوگ ہے یہ یہ؟ کہتے ہیں اس کے کیے کا سزا مل رہا ہے، جی وہ تو نہایت غلط بولتے ہیں. ان کو کیا معلوم، جی ان کو شیخ. کیا معلوم کہ ان کے کیے کا سزا. ایسا ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت ہے. اگر جی کوئی شیخ. آدمی بیمار پڑا ہوا ہے بہت دن سے ہاسپٹل میں، اس کو بھی کہتے ہیں وہ کرم بھوگ رہا ہے، اپنا جو کچھ کیا تھا وہ بھوگ رہا ہے. حالانکہ وہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے وہی فیصلہ کیا تھا. اور شیخ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے شیخ، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو لوگ بولتا ہے کہ مطلب وہ لکھا ہوتا ہے، تو ایسا لکھا ہوتا ہے کہ دوسرا نکاح یا پھر فرسٹ بالکل ٹائم؟ بالکل، ہر ایک چیز لکھا ہوتا ہے. اچھا. تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے. ابھی آئے گا قضاء و قدر کا باب آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ہم اس کی وضاحت پورے طور پہ کریں گے
لیکن تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. کون آدمی ایسا ہے دنیا میں، اب آپ سوچئے نا، کون آدمی دنیا میں ایسا ہے جو کسی آدمی کو جانتا ہے کہ یہ آدمی برا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی بیاہ دے گا، نکاح کر دے گا؟ ہے کوئی آدمی؟ نہیں شیخ. نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. وہ پوری طرح سے کوشش کرتا ہے، پورا اطمینان کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہونا چاہیے، 10 آدمی سے پوچھتا ہے، اس کے باوجود اس کی تقدیر بے شک بالکل. وہ برا نکل گیا، تو اس میں کیا ہے؟ وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی فیصلے سے قضا اور سوسائٹی نہیں شیخ، جیسے سوسائٹی اور سماج جو ہوتی ہے، مطلب بہت طرح کا مطلب لوگ بولتے ہیں کہ ایک سزا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے، پھر تقدیر میں لکھا تھا، بہت طرح کا معاملات. علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. بالکل ٹھیک. شیخ. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ